الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صحیح بخاری سے ہم حدیثیں پڑھ رہے تھے جس میں کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، اور آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے عاجزی کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6501۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، اور آگے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام ادبا تھا۔ کوئی جانور دوڑ میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ازبا آپ اردو میں کہیں تو ازبا، عربی میں کہیں تو ادبا۔ ٹھیک ہے، ازبا نام تھا آپ کی اونٹنی کا۔ پھر ایک اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر یہ معاملہ بڑا شاق گزرا اور کہنے لگے کہ افسوس، ازبا پیچھے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو اسے گھٹاتا بھی ہے۔ یعنی جیسے دنیا کا قانون ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، کوئی چیز اپنی بلندی پہ جاتی ہے پھر دوبارہ پستی کی طرف آتی ہے۔ انسان جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، جوانی کی طرف جاتا ہے، پھر واپس جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک طاقت کا ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں تک وہ جاتی ہے اور پھر وہ واپس فنا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے یہاں پہ بتایا گیا کہ جیسے آپ کی اونٹنی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی دنیا میں کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو پھر اسے گھٹاتا بھی ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کو جو ہے، ہر عروج کو جیسے زوال ہے، کسی میں آج طاقت ہے، قوت ہے، لیکن کل کو خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس طرح سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جب عروج پا لیتی ہے تو اس کے بعد اس پہ زوال بھی آتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت کے کئی سے مقام ہیں کہ کوئی بھی طاقت، کوئی چیز حاصل ہے تو فانی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر کے واپس لے لے گا۔ حدیث نمبر 6502۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرائض مجھے بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس سے مجھے اتنا تردد نہیں جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کی بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا فرمان بیان کیا۔ جس حدیث میں بھی اللہ کا فرمان بیان کیا جاتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کا فرمان ہم تک پہنچایا گیا ہے کیا سب سے پہلے کہ کسی میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی نہ کی جائے، ورنہ وہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہوگا۔ تو اتنا ہی سود ہے، جیسے سود سخت ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، ایسے ہی اللہ کی کسی ولی سے دشمنی رکھنا بھی ایسا ہی اعلان جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان کو اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ فرائض عبادتیں ہیں۔ فرائض عبادتیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جیسے کہ 5 وقت کی نماز۔ اب فار ایگزامپل کوئی شخص نفل بڑے پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن فرض نہیں پڑھتا، وہ نمازیں کوئی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے کلوزسٹ جو آسان ذریعہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ تو اگر ہماری کوتاہیاں ہیں بھی تو ہمیں اپنے فرائض جو ہے ضرور پابندی سے ادا کرنے چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہو گیا۔ جیسے کوئی شخص صدقہ تو دیتا ہے
لیکن وہ اپنی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ بھی اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوگا جتنا کہ کمپیریٹیولی اگر وہ پہلے زکوٰۃ دیتا، کیونکہ وہ اس پر فرض تھی۔ پھر کیا فرمایا کہ فرض تو ہیں کہ جو ہے نا وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، تو ان کے ذریعے سے کیا کرتا ہے انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ لیکن اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب بھی نہیں، اللہ کی محبت بھی پائیں، تو پھر ہم نے پڑھنے نفل، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان نوافل کے ذریعے سے اس سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہو کے بندے سے محبت کرے، تو کس طرح سے وہ بندہ اگر نوافل پڑھتا ہے۔ نوافل میں سب سے پسندیدہ تہجد کے نفل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجات، کچھ بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، صلاۃ الوضو، کوئی بھی ہم نفل جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفل کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب اللہ انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے وہ اللہ بن جاتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں اٹھے گا، اس کے پاؤں گناہ کی طرف نہیں چل کے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ہر معاملے میں اس کے کان کبھی گناہ کی بات نہیں سنیں گے، اس کی زبان کبھی غلط بات نہیں بولے گی۔ کیونکہ وہ جو ہے اپنے مالک کے اندر جو ہے اس کی محبت میں اتنا کھو جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود رب ہو کے فرما رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی وہ پھر گناہوں کی طرف بالکل بھی نہیں جاتا۔ تو اب دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کا قرب بھی پا سکیں اور اس کی محبت بھی پا سکیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ تم جسمانی موت کی وجہ سے، جسمانی جو تکلیف ہوتی ہے جب موت نکلتی ہے، روح نکلتا ہے، جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے مرے نہ، ہمیں موت نہ آئے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مجھے جو ہے اس میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ میں اپنا مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جان مومن کی نکلتی ہے تو انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، میں بھی اسے تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی جان نکالنے میں تردد نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ تو مومن دنیا سے جا رہا ہے، اس کے لیے تو آگے آسانی ہے، تو یہ صرف جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو رہا ہے، انسان تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تو روح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل جاتی ہے، اور مومن بندے کی روح جب اللہ کے پاس جائے گی تو وہ اعلیٰ نعمتیں پائے گی، تو اس لیے اس کی روح نکالنے میں کوئی تردد نہیں کیا جاتا، یعنی فوراً نکال لی جاتی ہے اور بھی آسانی سے جاتی ہے۔ حدیث نمبر 6503، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے فرمایا، اس نزدیکی کو بتایا پھر دونوں کو پھیلایا، یعنی کہ آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب جو بھی زمانہ آنا ہے وہ قرب قیامت والا زمانہ ہے، جیسا کہ نشانیاں تو اسی وقت ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، فتنے اسی ٹائم ہی آنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ جو چھوٹے نشانیاں ہیں قیامت کی وہ تو علماء فرماتے ہیں کہ مکمل ہو ہی چکی ہیں، اب تو بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ دو انگلیاں جو ہیں ہاتھ کی جوڑ کے فرمایا کہ ایسے اتنے ہم قریب ہیں، یعنی آپ ہے، اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ بس قیامت کا ہی معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی جلد، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ایسے ہے قیامت کا معاملہ جیسے پلک جھپکنا، یعنی پلک جھپکنے میں چیزیں چینج ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، تو پلک جھپکنے والا ہے اور اس سے بھی جلد۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جب چاہے لے آئے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث بھی سملر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ تو آگے حدیثیں تقریباً اسی موضوع پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیجے گئے ہیں، آپ کی مراد دو انگلیوں سے تھی۔ تو آگے جو ہے نشانیاں ہیں، ایک ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا خوف خدا پیدا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو۔ پس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ ہی انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا، وہ اسے پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا خوص تیار کر رہا ہوگا، اس کا پانی بھی نہ لے سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا۔ یعنی ہر انسان جو اپنی زندگی کے نارمل معاملات کر رہے ہوں گے، کھانے والے کھا رہے ہوں گے، پینے والے پی رہے ہوں گے، خرید و فروخت کرنے والے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، دودھ دونے والے دودھ دو رہے ہوں گے، ابھی وہ اپنے عملوں میں اب نارمل مصروف ہی ہوں گے کہ پلک جھپکنے میں قیامت آ جائے گی اور ان کو اپنے عمل پورے کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر یہ قیامت جو آنی ہے ظاہر سی بات ہے، یہ جو اس کی آخری نشانیاں ہیں وہ پوری ہونے کے بعد آنی ہے۔ اس میں سے ایک نشانی کا یہاں تذکرہ ہے، وہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ تو جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ شخص جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اب اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ آخری نشانی ہے جو دیکھنے کے بعد سب کے سب ایمان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم پہ پہلے تو ہم اپنے لیے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان فتنوں سے، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت سخت ہے، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لے۔ اور دوسرا یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم پہ یہ نشانیاں آ جائیں تو اے اللہ ہمیں اس وقت ثابت قدم رکھنا اور ہمیں ایمان پہ موت دینا۔ ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی بار ہم بیان میں پڑھ رہے تھے، آیت میں یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرما رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو کہ واضح کھلی کھلی نشانیاں دیکھ بھی چکے ہیں اور اب بھی وہ یقین نہیں کر رہے کہ برحق ہیں، حالانکہ ان کو دن سے معلوم ہے لیکن اپنے ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ تو اب ان کے بارے میں ہی مزید ہے آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک ایسے لوگ جزاؤہم ان کی سزا ان علیہم لعنت اللہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں کی۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ کون لوگ؟ جو کہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے۔ نہ صرف اللہ کی لعنت ہے بلکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام کے تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ آیت نمبر 88۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون۔ خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان پر سے عذاب، ولہم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو اب انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت ملے گی۔ تو اب جو ہے ہمیں معلوم ہے جو ایمان کی حالت میں نہیں گیا دنیا سے تو اب وہ قیامت کے دن جا کے سزا پاتے ہوئے جتنا مرضی رونا دھونا کرے، ہمیشہ وہ اسی حال میں رہے گا، اس کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس پہ جو عذاب ہمیشہ کے لیے وارد ہو گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی رہے گا، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 89۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ
غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی زندہ ہے، حیات ہے، اور اس نے پہلے ایمان نہیں لایا لیکن اب وہ توبہ کر لے اور وہ ایمان لے آئے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ کس صورت میں ہے کہ وہ توبہ کرے، اور توبہ کا وہ مقبول ہو سکتی ہے موت کے آخری سانس جو آخری ہچکی ہوتی ہے اس سے پہلے تک توبہ مقبول ہے۔ تو فرمایا کہ جو توبہ کر لے، جس نے ایسا سخت عمل کیا تھا لیکن اب وہ توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 90، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا اور پھر بڑھاتے گئے، کفرن کفر میں، لن تقبل ہرگز نہ قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، واولئک هم الضالون اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ پھر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یعنی آپ جو مذاق کرے، ایک تو ہے نا جو سچے دل سے شرمندہ ہے اپنے گناہ پہ، اس کی توبہ تو مقبول ہے۔ کب تک مقبول ہے؟ موت کی آخری ہچکی آنے سے پہلے مقبول ہے۔ لیکن جو لوگ کفر کرے، پھر اپنے کفر میں بڑھتا چلا جائے اور پھر جو ہے اپنی توبہ پر بھی قائم نہ رہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کافروں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو کفر میں بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ صرف انکار ہی نہیں کیا، مثلا مخالفت و مزاحمت نہیں کی، بلکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکنے کی بھی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شبہات پیدا کیے، بدگمانیاں پھیلائی، دلوں میں وسوسے ڈالے، اور بدترین سازشیں اور ریشہ دانیاں کی، تاکہ نبی کا مشن کسی طرح کامیاب نہ ہونے پائے۔ تو جو ظالم لوگ ہیں، جو آپ کے دشمن تھے، انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ ہم صرف خود انکار کر رہے ہیں، نہیں مان لا رہے، کافی ہے نہیں، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ضروری سمجھا، سازشیں بھی کی، آپ کا رستہ بھی روکا، آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائیں، اور پھر لوگوں کو گمراہ بھی کیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ پکے گمراہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفارون حالت کفر میں، فلن یقبل تو نہ قبول کی جائے گی، من احد ان میں سے کسی ایک کی، ہم ملؤ پھر ان سے بھرا ہوا، الارض ذہب زمین سونا، ولفتدا اور اگرچہ بدلہ دے، بھی اولئک اس کو یہی لوگ، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من الناصرین کوئی مددگار۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور کسی کو اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ کیسے لوگ؟ وہی لوگ جو ایمان نہیں لائے، کفر پر اڑ گئے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر بھی کیا، کفر کی حالت میں ان کی موت بھی ہو گئی، اور اب جو ہے وہ کچھ بھی دے دیں، یعنی وہ زمین بھر سونا دے دیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں ہماری جان بخشی ہو جائے، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور سونا بھر، زمین بھر سونا وہ لائیں گے بھی کہاں سے؟ جب انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر اختیار کیا، تو پھر تو ان کا سب چھوٹ گیا نا۔ اب موت کے بعد کچھ بھی نہیں رہا سوائے خالی کفن کے، وہ بھی پھٹ جائے گا۔ تو اب وہ قیامت کے دن کیا پیش کریں گے؟ عمل تو انہوں نے کیے نہیں، ایمان تو ہے نہیں۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے
احادیث مبارکہ میں، اور ہم نے تفسیر میں جو کچھ بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے، ہمارے دل میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اور ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو کثرت سے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔